نہیں ہے، چونکہ ان کے اور ہمارے درمیان تو 1000 میل کے فاصلے پہ ایک دشمن تھا۔ پہلی بات تو یہ بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی ملک بناتے ہوئے یہ بات تمہاری دماغ میں نہیں آئی؟ گندگیوں کے غلاظتوں کے ڈھیر لگے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسکولوں کے اندر مویشی بندے ہیں۔ اور رکو ذرا، صبر کرو، بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا۔ ایک تو لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے، مہاکال کا دبا کے لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے، 5000 لوٹے دکھ جانا چاہیے۔ ہمارا فلسفہ بلوچستان کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ کیا اس میں ایسٹ پاکستان کی سملیرٹیز ہیں جو بنگلہ دیش بنا؟ کیا ہم بائی وے آف دا گن اپنا ول، اپنی سینٹرل فیڈرل سوچ جو ہے وہ ایک ایسی قوم کے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں جس کی ہمارے ساتھ کچھ زیادہ سملیرٹیز نہیں؟ ہم نے کچھ مہینوں پہلے شو کیا تھا میر حادل خان بزنجو صاحب کے ساتھ، اور ان کو کہا تھا کہ یہ نواب اکبر بگٹی، جن کو ہم نواب اکبر بگٹی کہتے ہیں، وہ تو قاتل تھے، اپنے لوگوں کے وہ جبر کرتے تھے، وہ کافی ظالم تھے، ان کو اب اس طرح یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ تو بزنجو صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ سوچ لیجئے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے ایز اے ریاست کہ اب وہ لوگ نواب اکبر بگٹی کو یاد کرتے ہیں۔ حسن نثار صاحب، آپ یو آر ان دا مڈل آف یور تھیوری بیفور یو وینٹ ٹو بریک، اینڈ آپ پلیز کمپلیٹ کیجیے گا۔ لیکن سر ٹھیک، یہ سارے سردار ایسے اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے اور ادھر، اور ان کی ساری باتیں، ان کی ساری شاہی زندگیاں، ان کی سپورٹس کارز، لنڈن، سوئٹزرلینڈ، جنیوا، مطلب میں نے بھی دیکھی ہیں، براہ راست دیکھی ہیں۔ لیکن سر ہماری ریاست نے کیا کیا اور کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو آج بھی وہ لوگ قبول ہیں اور بہتر لگتے ہیں، بیٹر آلٹرنیٹو ہیں؟ دیکھیں، سرداریاں، جاگیرداریاں، پیریاں، مریدیاں، یہ گدیاں، یہ سب جہالت کے مختلف چہرے ہیں نا، اور یہ تبھی آپ نے کی بزنجو صاحب کے حوالے سے، اور خاص وہ آپ نے یہ بات کی کہ وہ اس طرح کے تھے۔ بگٹی صاحب خود انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کس ایج میں کس وجہ سے پہلا مرڈر کیا تھا، تو وہ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں تاریخی طور پہ کہ موسٹ آف آر ہیروز بنی نوع انسان کی تاریخ کے جو ہیں وہ ٹریجک ہیروز ہیں۔ وہ جب ان کا انجام المناک ہوتا ہے تو ان کے بہت سے گناہ دھل جاتے ہیں، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان بنیادی طور پہ چونکہ بڑا جذباتی جانور ہے تو وہ نہیں پھر دیکھتے کہ یہ اتنے اور ٹریجک اینڈ سے پہلے یہ کیا کچھ کرتا رہا، پھر وہ صرف وہیں فوکس چلا جاتا ہے انسانوں کا۔ بہرحال ہم بات کریں، یہ ایشو ہے بہت زیادہ ملٹی ڈائمینشنل۔ اب دیکھیں، ایک مائنڈ سیٹ اس وقت بھی اس ملک میں ایسا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنگلہ دیش نہیں ہے، مطلب اس میں ایک خباثت ہے، یہ بنگلہ دیش نہیں ہے، چونکہ ان کے اور ہمارے درمیان تو 1000 میل کے فاصلے پہ ایک دشمن تھا۔ پہلی بات تو یہ بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی ملک بناتے ہوئے یہ بات تمہاری دماغ میں نہیں آئی کہ ایک دشمن ملک، دو ملکوں کے درمیان جو سو کالڈ ایک ملک کہلانے کا جس کو بڑا شوق ہے، 1000 میل پہ محیط رقبے پہ وہ دشمن ملک پھیلا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایکڈیمکس ہی ایک بات ہے۔ اچھا، اب یہ مائنڈ سیٹ ہے ایک کہ یہ بنگلہ دیش والی بات نہیں ہے، پانچ کو درمیان میں کوئی ہندوستان ہے جس سے ہمیں وہ خطرہ ہوگا، حالانکہ یہ اتنی فضول بات ہے۔ یہ دیٹ سمپلی انڈیکیٹس کہ بندے نائیو ہیں۔ وہ اس عہد کے، وہ پرویز مشرف صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، 70s کا عہد نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا واٹ ہیز ہٹ them۔ یاد ہے آپ کو وہ جملہ؟ سے ہٹ کریں گے ہم ان کو، ادھر سے ہٹ کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ جب اکبر بگٹی صاحب کے ساتھ ٹینشن بھائی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو پہلی بات تو میں تو یہاں سے ایکسپلوٹیشن کی جو بات ہوتی ہے، میں یہاں سے شروع کروں گا کہ پورے پاکستان کے عوام ایکولی ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کہیں کم ایکسپلوٹیشن ہے، کہیں زیادہ ہے۔ یہ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ جیل روڈیں دیکھیں ان کی، مال روڈیں دیکھیں ان کی، مین بولیوارڈز دیکھیں، فوارے چل رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب، یہ تو معذرت قطع کلامی کی سر، یہ تو ایسی یہ تھوڑی ایکسٹریم بات ہو گئی۔ لاہور کے اندر جتنی بھی ایکسپلوئٹیشن ہوگی وہ ایک سرمایہ داری نظام کے زمرے کے اندر رہتے ہوگی۔ جو غریب ہوگا وہ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر پائے گا، وہ سپلائی میٹ نہیں کر پائے گا، لہٰذا وہ پسے گا ان گرافس کے اندر۔ ٹھیک، بالکل، مال روڈ بہت بڑی اور گھر بہت بڑے، لیکن سر بلوچستان میں تو ایک فیشسٹ رجیم میں بھی دبے گا، ایک ایبسلیوٹسٹ رجیم میں بھی دبے گا، کیپٹل سے بھی دبے گا، وہ تو ہر طرح سے دب رہا ہے۔ سر کہاں سے ایکول ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بات جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں ایکسپلوئٹیشن کی نوعیت مختلف ہے، شدت میں کمی بیشی ہے۔ باقی اگر عام بلوچ اپنے سرداروں کے ہاتھوں ایکسپلوئٹ ہو رہا ہے تو میں تو سینٹرل پنجاب کی بات کرتا ہوں، ذرا مین سٹی سے نیچے اتر کے دیکھیں تو صحیح،
गंदगियों के गलाजतों के ढेर लगे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूलों के अंदर मवेशी बंधे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का हाल कोई नहीं पंजाब के है। अवाम में ये दर्द क्यों कपड़े नहीं है उतार के जो बाजारों बलोच में अवाम में दर्द है? पंजाब के अवाम में ये रिजेंटमेंट क्या इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं, उनके मेरी एक्सप्लॉयटर बात उसकी पंजाबी हैं। रीजंस ये